کسی بھی طور پہ اس پارلیمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک بوگس پارلیمنٹ ہے اور اس کی طرف سے کی گئی کوئی بھی ترامیم، کوئی بھی قانون سازی، چاہے وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آئندہ آنے والے 28ویں ترمیم کے حوالے سے ڈی ڈی اے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ڈی ڈی اے کی پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے جی. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بیسیکلی تو زیادہ ہم لوگ سندھ کے اندر ایکٹیو ہیں. 5 پارٹیز کا یہ الائنس ہے اور ہم نے 2 الیکشنز 2018 کی اور 2024 کی اکٹھی لڑی. اور 2024 کی الیکشن کے بارے میں جو خیالات ہیں جو کہ یہاں پہ کہے گئے، ہم میرے خیال میں تھوڑا سا اور آگے ہیں اس سارے عمل میں. ہم 2024 کی الیکشن کو کسی طور پہ تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بوگس اور ریگڈ پارلیمنٹ کریٹ کی گئی 2024 کی الیکشن کے اندر، اور جی ڈی اے واحد الائنس ہے جو کہ ابھی تک پارلیمنٹ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوکن ہی ہماری طرف سے، کیونکہ ہمارے صرف 3 ممبران الیکٹ ہونے دیے گئے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تعداد ہونی چاہیے تھی. لیکن جو ہمارے 3 بندے پروونشل اسمبلی میں الیکٹ ہوئے انہوں نے آج تک حلف نہیں اٹھایا. اور حلف باقی جماعتیں میں ان کی پالیسیز پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی پارلیمنٹ میں گئے انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا کردار یقیناً ادا کر رہے ہیں وہ، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور جی ڈی اے واحد الائنس ہے جو آج تک ان کے ممبران نے پروونشل اسمبلی کے لیے حلف نہیں اٹھایا. اور یہ چیز تواتر سے پہلی جو ہماری پروٹیسٹ تھا 12 فروری کو جو ہم نے جام شوروں میں کیا، جو پیر صاحب پگار صاحب کی صدارت میں ہوا، اس کے اندر ہم نے بڑا کلیئرلی اپنا جو پوزیشن تھی ہم نے ایکسپلین کی. ہم نے جو باقی دوست ہیں ان کے حوالے سے بھی اپنی پوزیشن بھی کہ جی ہم کسی بھی طور پہ اس پارلیمنٹ کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک بوگس پارلیمنٹ ہے اور اس کی طرف سے کی گئی کوئی بھی ترامیم، کوئی بھی قانون سازی، چاہے وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آئندہ آنے والے 28ویں ترمیم کے حوالے سے ڈی ڈی اے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس سارے تناظر میں یقیناً چیزیں پچھلے 1.5 سال کے اندر آگے بڑھی ہیں اور پاکستان آج جو ہے نا بنیادی طور پہ ایک بے آئین قسم کی سرزمین بن گیا ہے. 73 کا آئین جو کہ ٹرائکوٹومی آف پاورز گرانٹ کرتا ہے، جس کے اندر ایک بیلنس آف پاور ہے بٹوین جوڈیشری، پارلیمنٹ اینڈ ہماری ایگزیکٹو، جس کے اندر سورنٹی آف پارلیمنٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم ایک کیئرنگ ایگزیکٹو کی بات کرتے ہیں. آج بنیادی طور پہ ایگزیکٹو ساری چیزوں کو رونتا ہوا، پارلیمنٹ ایک ڈمی پارلیمنٹ بن گئی ہے اور جوڈیشری جو ہے نا بالکل ہر قسم کے جو ان کی اختیارات تھے یا ان کی جو انڈیپینڈنس تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے. تو آج جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو میں اس ساری چیز کیونکہ اس میں عملی طور پہ ہم لوگ تقریباً سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ جو حالات ہیں وہ کسی بھی طور پہ پاکستان کے حوالے سے بہتر نہیں ہے، اور معاشی طور پہ ہم بہت برے حالات میں اس وقت. ہماری انویسٹمنٹس رک چکی ہیں. ہمارے جو 14 ارب ڈالر کے جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو 16 ارب ڈالر کے جو ہمارے ذخائر ہیں وہ سارے کے سارے بوروڈ منی ہیں. کچھ چائنا کی ہیں، کچھ یو اے کی ہیں، کچھ سعودی عرب کی ہیں، کچھ شاید قطر کی ہیں، کچھ شاید بحرین کی ہیں. تو سارے کے سارے ہماری بوروڈ منی ہیں. آج ہم جو ہے نا ایک شدید قسم کی ٹیکس کے بحران میں، جہاں پہ ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے، ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، ہماری جو آمدنی وہ کم ہو چکی ہے، ہماری ایکسپورٹس گر چکی ہیں پچھلے 2 ماہ کے اندر اور زیادہ گر چکی ہیں، اور ہماری امپورٹس بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو ہمارا جو ٹوئن ڈیفیسٹس ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا اور ڈومیسٹک ڈیفیسٹ جو ہمارا ہے، وہ دونوں جو ہے نا آسمانوں پہ جا رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں اس حکومت کی یا ان کے جو پیٹرنز بیٹھے ہیں ان کی کوئی قابلیت ہے کہ وہ چاہے وہ ایس آئی ایف سی کے ذریعے کرنا چاہیں، چاہے کسی بھی ادارے کی طرف سے کرنا چاہیں، وہ اس بحرانی حالت پہ اس وقت کنٹرول نہیں کر پا رہے. اب یہاں پہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے وہ جو کہ ہمارے بہت سے پی ٹی آئی کے دوست یہاں بیٹھے ہیں اور ان کے یقیناً میں ان کی خواہشات کا احترام بھی کرتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری کیونکہ کانفرنس پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد، اس کے اندر تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی جو بنی ہے اس کے اندر بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے.
میں اس سارے عمل کو جو ہے نا، میں اگر گزشتہ دنوں میں دیکھیں، ہم اس وقت ذرا ابھی نوجوانی کی عالم میں تھے، اب کافی عمر بھی گزر چکی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ جو حالات ہیں آج کے جو پیدا ہوئے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ساتھ 2024 کی الیکشن کے بعد خان صاحب کے ساتھ، میں اس کو بالکل سنونمس سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے حالات کے ساتھ، جس کے ساتھ میری ایک بڑی لمبی ایسوسیشن رہی، بھٹو صاحب کے ساتھ یا محترمہ کے ساتھ، میرے خاندان کی، میری اپنی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی کے جو 77 کے بعد کے حالات تھے ان سے بڑی مماثلت رکھتے ہیں. اور اس وقت جو ہے نا، جب ہم اکیلے تھے تو ہم نے بہت مار کھائی، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا. بہت سے شاید دوستوں کے حوالے سے کوئی مسگیونگز بھی ہوں ان کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب ایک جینیون نیشنلسٹ تھے، جنہوں نے اس ملک کو، اس قوم کو بہت کچھ دیا. انہوں نے قربانی بھی دی اپنی، اور یہاں پہ بات ذکر بھی چلا کہ جی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے اپنی جان دینا پسند کی. غالباً خان صاحب بھی اسی پوزیشن میں ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں یہاں پہ بہت سے دوستوں کی رہائی کی، کیونکہ یہ کلیدی بات ہے، اس لیے میں اس پہ میں کو کہ پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے روشنی ڈال رہا ہوں اس پہ کہ بہت سے دوست جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں خان صاحب کی رہائی کے بارے میں بتائیں. ہماری بہن لیڈی خاتون یہاں سے 2-3 دفعہ اٹھی، انہوں نے بات بھی کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں میں شاید اگر کچھ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا تھوڑی کھل کے بات کروں. خان صاحب نے اپنا جو مستقبل ہے وہ ڈٹرمن کر لیا ہے کہ جی انہوں نے کسی بھی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر انہوں نے کمپرومائز نہیں کرنا تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ جو قوتیں، طاقتیں جو ان کو اندر رکھ کے بیٹھی ہیں ان کو چھوڑیں گی؟ کیوں چھوڑیں گی؟ بھٹو صاحب کے وقت شاید حالات اس قسم کے تھے جہاں ان کو پھانسی دے دی گئی اور ان سے جان چھڑا لی گئی. شاید آج وہ حالات نہیں ہیں. جب وہ حالات نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حوالے سے جب ہم اس بات کی، کیونکہ یہ ایک بڑی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوگی کہ جی خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو نان پی ٹی آئی دوست ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو کہ پی ٹی آئی کے اندر شامل نہیں ہے، پی ٹی آئی کے باہر ہیں، انہوں نے کیا اسٹینڈ لینا ہے. ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو ان کا مداح رہا ہوں جی. میں ایکسن کالج میں ان کا، وہ میرے سینئر بھی تھے، اور میں ان کو جینیونلی، کیونکہ میری کرکٹ بھی مجھے بہت شوق ہے، تو میں ان کا ویسی جو ہے نا کرکٹ کے کپتان کی حیثیت میں ان کا مداح ہوں. تو میں تو ذاتی طور پہ ان کا مداح ہوں. جی ڈی اے بڑی کلیئرلی پوزیشن، اگر آپ کو یاد ہوگا جس 12 فروری کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو جی ڈی اے نے بڑی کلیئر پوزیشن، پیر صاحب نے اس حد تک بھی کہہ دیا تھا کہ جی اگر خان صاحب پہ کوئی کرپشن کے الزامات ہیں، اور اگر خان صاحب کی کرپشن کی اس بیرومیٹر کو لیا جائے، اگر وہ کرپٹ ہیں تو پھر ہم شاید سارے اس کرپشن کی زمین اس کے اندر ایمبٹ کے اندر آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہم لوگ کلیئر ہیں. لیکن اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس چیز کو ہمیں اب دینا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت اچھی ایک قیادت ٹی ٹی پی کے حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب کی صورت میں ہمیں جو ہے نا ہوئی ہے، کیونکہ ان کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے. میری آج سے نہیں، میرے تقریباً پچھلے 40 سال سے ان سے تعلقات ہیں. جب 83 کی ایم آر ڈی موومنٹ میں جو محمود خان کا کردار تھا اس وقت سے لے کر، اور مختلف مراحل کے اندر، چاہے محترمہ کے ساتھ یا ان کے جس حوالے سے بھی ہم اپوزیشن میں رہے، ایک دوسرے الگ بھی رہے، ایک دوسرے دور بھی رہے، لیکن ان تعلقات کے حوالے سے محمود خان صاحب کے لیے جو ایک میری ذاتی رسپیکٹ اور عزت ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ اس چیز کو لے کر ہماری تحریک کو آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ہم سارے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، بنیادی طور پہ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ جی یہ اس پہ ہم متفق ہیں، ساری اپنی جو پوزیشن ہے، چاہے 26ویں ترمیم ہو، چاہے 27ویں ترمیم ہو، چاہے رول آف لا ہو، چاہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، چاہے جو کچھ ہو رہا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ہماری چھوٹی ایمان مزاری صاحب کے ساتھ، صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یا باقی لوگ، مطیع اللہ جان صاحب ہیں، جتنے بھی لوگ جو صحافی ہیں، اپنے ہمارے سیاسی ورکر ہیں، کارکن ہیں، شاہمود قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ ہیں، ہمارے محمود الرشید صاحب ہیں، عمر چیمہ صاحب ہیں، چودھری جاز صاحب ہیں، سے لے کر خان صاحب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ازہر من الشمس ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی صورتحال ہے، اس سے بڑی تباہ کن صورتحال شاید بہت کم ہم نے پاکستان کے اندر دیکھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کو کس طرح آگے لے کے چلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت بلوچ صاحب نے جو